کو یہ سوچنا چاہیے معاذ اللہ کہ اس کے الفاظ پر وہ غور کرے کہ بار بار امیر معاویہ کو لا کر سنیوں کو کیوں بدنام کرتے ہو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات سے سنیت بدنام ہوتی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کم عقل انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عام صحابی کہہ رہا، ایک عام صحابی کا مطلب کیا ہوتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، وہ رضا خانی علماء جو کبھی علماء حق علماء دیوبند کو گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ اور نہ جانے کیسے کیسے برے الفاظ یاد کیا کرتے تھے، اب انہی رضا خانیوں کا کالا چٹھا کھل کر سامنے آنے لگا ہے۔ انہی رضا خانیوں کی گستاخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو آپ کو دکھایا تھا جس میں بریلویوں کو مشہور خطیب ہاشمی میاں نے اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر، نادان، کم علم اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے یاد کیا تھا اور اس کے بارے میں مفصل فتویٰ آپ نے ملاحظہ کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ بریلیوں کے بڑے عالم مولوی فاروق رضوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں کیسی گستاخی کی ہے اور اس گستاخی پر انہی کے عالموں نے کیسی پکڑ کی ہے، کیسی گرفت کی ہے اور کیا حکم لگایا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات مکمل غور سے سننے کی زحمت فرمائیں گے۔ اور ایک چھوٹی سی اپیل یہ ہے کہ رضا خانیوں کی رد کے لیے، ان کی گستاخانہ حرکتوں کو واضح کرنے کے لیے، ان کے غلط مسائل اور غلط عقائد سے آگاہی کے لیے، جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ پورا ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے، زید کہتا ہے حضرت امیر معاویہ ایک عام صحابی ہے اور ہر بار امیر معاویہ کو لا کر سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ کیا زید کا اس طرح کہنا صحیح ہے؟ اگر نہیں تو صحیح کیا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ زید نے یہ بات کہاں کہی؟ سوشل میڈیا پہ کہی یا زید کوئی ایسا شخص ہے جو تقریر وغیرہ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، خطیب ہے، مجمع عام میں کہی؟ تو اس کم علم کو یہ سوچنا چاہیے معاذ اللہ کہ اس کے الفاظ پر وہ غور کرے کہ بار بار امیر معاویہ کو لا کر سنیوں کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات سے سنیت بدنام ہوتی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کم عقل انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عام صحابی کہہ رہا، ایک عام صحابی کا مطلب کیا ہوتا؟ یعنی عام مسلمان سے کم، عام مومن سے کم، عام ولی سے کم، عام غوث و قطب سے کم۔ اس احمق کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ادنا درجے کا صحابی جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت انور کی جانب سے دیکھا اور اسی حالت ایمان میں وہ فوت ہو گیا، چہرے انور کو نہیں دیکھا، تو اس صحابی کے مقابلے میں بڑے سے بڑا غوث و قطب بھی نہیں آ سکتا ہے، بڑے سے بڑا تابعی بھی نہیں آ سکتا ہے، بڑے سے بڑا زاہد بھی نہیں آ سکتا ہے، مجاہد بھی نہیں آ سکتا ہے، اس کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر حضرت امیر معاویہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے بارگاہ رسالت میں کئی دن گزارے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی صحبت اختیار فرمائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے قرآن کو لکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہے، بارہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والضحا کو دیکھا ہے، اور ان کے فضائل میں بکثرت احادیث موجود ہے۔ جی ہاں، جیسے ایک حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور معاویہ کی مغفرت فرما، یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بے شمار اقوال ہیں، تابعین کرام کے اقوال ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ کا برائی سے ذکر کیا، آپ نے اس کو کوڑے لگوائے اور فرمایا خدا کی قسم کہ امیر معاویہ جب راہ خدا میں جہاد کرتے تھے تو دوران جہاد ان کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار گیا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ جن کو خلیفہ راشد کہا گیا ہے، عمر ثانی کہا گیا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو پیروں کے پیر ہیں، امام الاولیاء ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان تان کو دراز نہ کرو، خاموشی اختیار کرو۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے حبیب اور حضرت ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے اور ایک مکان میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پہلے حضرت مولائے کائنات تشریف لاتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ میری مغفرت کر دی گئی ہے۔ یعنی ان کے معاملات جو آپس میں ہوئے ہیں اس کے بعد بھی اہل بیت پاک نے کبھی حضرت امیر معاویہ سے معاذ اللہ بغض نہیں رکھا۔ امام حسن نے اپنی خلافت ان کو عطا فرما دی،
امام حسن نے ان کا خیر کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ سے صلح کی، ایسا عظیم الشان کام کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ سینکڑوں اولیاء امت کے اقوال حضرت امیر معاویہ کی تعریف و توصیف کے اندر موجود ہے۔ پھر اس شخص کا یہ کہنا کہ ان کو لا کر سنیت کو بدنام کیا جاتا، کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جہالت سے بھرا اس کا جملہ ہے۔ ایسے شخص کو اگر وہ خطیب ہو تو منصب خطابت سے ہٹایا جائے، امام ہو تو منصب امامت سے ہٹایا جائے، پیری مریدی کرتا ہو تو اس کی بیعت توڑی جائے۔ جو حضرات صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہو، اہل بیت کا بغض رکھنے والا ہو یا صحابہ کا بغض رکھنے والا، یہ دونوں کے دونوں جاہل ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کسی طرح کا کوئی دینی معاملہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس کی یہ بات سراسر غلط ہے، اور قرآن و سنت اور نصوص صحیحہ اور اقوال سلف صالحین، سلف سے لے کے خلف تک اس کے قول کی تردید کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس کی بات کو رد کیا جائے اور ایسے شخص کے ساتھ کوئی دینی معاملہ وابستہ نہ رکھا جائے۔